باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من احبک نہاک، جو آپ سے سچی دوستی رکھتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ من احبک، جو آپ سے محبت کرتا ہے، نہاک، وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی ہے، اور آج سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے ما ہوا اسم المکان۔ موضوع اوپر بڑا یہ ہے اسمال مکان و زمان و اسم الآلہ، اسم مکان اور زمان اور اسم آلہ کے بارے میں وہ بڑا درس ہے جس کا موضوع ہے۔ نیچے پھر اس کے سوال ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ سوال کیا ہے جان، سوال نمبر 122، ما ہوا اسم المکان، اسم مکان کیا ہوتا ہے؟ جواب، اسم مکان وہ صیغہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتا ہے کہ فعل کہاں واقع ہوا ہے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتا ہے۔ اسم مکان وہ ہوتا ہے نا جس میں فعل واقع ہوا ہے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے مثلا مطبخ ہے، مطبخ کچن کو کہتے ہیں، کچن باورچی خانہ نہیں ہوتا جہاں کھانا پکاتے ہیں، تو کھانے پکانے کی جگہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطبخ۔ اگلا سوال بھی سادہ سا ہے، پھر میں اکٹھا ترجمہ کر لوں تو بہتر ہے، آپ کی خدمت میں بار بار ایک ہٹاتا رہوں تو صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ آ رہا ہے ما ہوا اسم الزمان، اسم زمان کیا ہے جی؟ تو اس میں جواب دیتے ہیں کہ اسم زمان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اسم زمان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ مغرب، وقت مغرب ہوتا ہے۔ یہ دو سوال ختم ہو گئے جناب ہمارے۔ بسم اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ اسم المکان والزمان و اسم الآلت۔ ما ہوا اسم المکان، اسم مکان کیا ہے؟ جواب، اسم المکان ہوا صیغۃ تدل علی موضع وقوع الفعل۔ اسم مکان وہ صیغہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتا ہے، مکان پر دلالت کرتا ہے، موضع، محل، مکان۔ نہ وہ مطبخ، عرض کیا مطبخ کچن کو کہتے ہیں جہاں کھانا پکاتے ہیں، کھانے پکانے کی جگہ جو ہوتی ہے۔ سوال بعدی، ما ہوا اسم الزمان، اسم زمان کیا ہے؟ جواب، اسم الزمان ہوا ما دل علی وقت وقوع الفعل۔ اسم زمان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اسم زمان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ نحو مغرب، وقت مغرب۔ اگلا سوال تھوڑا نسبتاً دقیق ہے، تھوڑی توجہ آپ نے زیادہ کرنی ہے میری طرف۔ وہ کیا ہے جی؟ کیف یبنی اسم المکان والزمان من الفعل الثلاثی۔ اسم مکان اور زمان کو فعل ثلاثی سے کیسے بنایا جاتا ہے؟ اسم مکان اور زمان کو فعل ثلاثی سے کیسے بنایا جاتا ہے آقا جان؟ جواب میں فرماتے ہیں اسم مکان اور اسم زمان جو ہے یہ مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی، جب فعل ثلاثی ہو، صحیح الآخر ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا مضارع جو ہے وہ مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو۔ کیا میں نے بلا بات کی ہے؟ عرض یہ کیا ہے عزیزوں کو کہ اسم مکان اور اسم زمان مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ کس سے؟ ثلاثی صحیح سے، ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا جو مضارع ہے وہ مضموم العین ہے یا مفتوح العین ہے، یہ ضروری ہے۔ مضارع مضموم العین ہے یا مفتوح العین ہے، اس صورت میں اسم مکان اور زمان مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ثلاثی جو معطل الاخر ہے آقا جان، معطل الاخر ناقص نہیں ہوتا، معطل الاخر
ثلاثی جو معطل الاخر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ناقص ہے، اس کا اسم مکان اور زمان بھی مفعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے پڑھتے ہیں مغزا، مرما عبارت میں۔ اگلا مطلب میرے بچے یہ ہے کہ اسم مکان اور اسم زمان مفعل کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ کس سے بلا؟ جب ثلاثی صحیح الآخر ہو اور اس کا مضارع مکسور العین ہو، مضارع مکسور العین ہو، یا ماضی جو ہے نا اس کی وہ معطل الفا ہو۔ ماضی معطل الفا میں بھی اسم زمان اور مکان مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو یہ سوال کے بارے میں؟ کہ سوال تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسم زمان اور اسم مکان فعل ثلاثی سے کیسے بنائے جاتے ہیں، تو عرض خدمت کیا ہے کہ اسم مکان اور اسم زمان مفعل کے وزن پر آتے ہیں جب فعل ثلاثی ہو، صحیح الآخر ہو، اس شرط کے ساتھ کہ مضارع اس کا مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، تو پھر مفعل کا وزن آتا ہے، جیسے مرکب، مجمع۔ اور ثلاثی جو معطل الاخر ہے، ثلاثی جو معطل الاخر ہے یعنی ناقص ہے، اس کا بھی یہ نا اسم مکان اور زمان مفعل کے وزن پر آتے ہیں میرے عزیزو۔ اچھا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسم زمان اور مکان مفعل کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ مفعل کے وزن پر کب آتے ہیں؟ جب وہ فعل ثلاثی ہو، صحیح الآخر ہو اور اس کا مضارع مکسور العین ہو، مکسور العین ہو مضارع، یا ماضی میں وہ معطل الفا ہو، تو پھر مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ شرطیں ضرور یاد رکھا کرو کہ کب اسم مکان اور زمان مفعل کے وزن پر آئے گا اور کب مفعل کے وزن پر آئے گا، یہ شرائط یاد رکھنی ہوں گی، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی، ورنہ بھائی کہیں گے دو وزن تو آئے ہیں، مفعل بھی ہے مفعل بھی ہے، بھائی وہ اگلی بات تو یاد رکھنی ہوگی نا کہ مفعل کے وزن پر کب آتے ہیں اسم زمان اور مکان، اور مفعل کے وزن پر کب آتے ہیں، اس کی آگے شرط شروط ہیں، ایسے تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر آگے فوائد شروع ہو رہے ہیں۔ کیف یبنا اسم المکان والزمان من الفعل الثلاثی، اسم مکان اور زمان فعل ثلاثی سے کیسے بنتے ہیں؟ جواب، انا اسم المکان والزمان یبنیان، اسم مکان اور زمان بنائے جاتے ہیں علی وزن مفعل، مفعل کے وزن پر بناتے ہیں۔ کس سے جی؟ من الثلاثی صحیح الآخر، ثلاثی صحیح آخر سے شرط ہے، بشرط ان یکون مضموم العین، بشرط ان یکون مضموم العین او مفتوحہ فی المضارع، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ثلاثی صحیح الآخر جو ہے وہ مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو مضارع میں، نحو مرکب، مجمع۔ ومن الثلاثی المعطل الآخر، ثلاثی جو معطل الآخر ہے یعنی ناقص ہے، اس کا بھی مفعلی وزن ہے، نحو مغزا، جنگ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، مغزا۔ مرما، تیر مارنے کی جگہ، مرما۔ علی وزن مفعل، یہ پیچھے سے رابطہ دو، انا اسم المکان والزبان یبنیان علی وزن مفعل، آگے کیا جی؟ علی وزن مفعل، مفعل کے وزن پر بھی آتے ہیں اسم زمان اور مکان۔ آگے جی کس سے؟ من الثلاثی ہے الصحیح الآخر، ثلاثی صحیح آخر سے، اذا کانا مکسور العین فی المضارع او معطل
للفا فی الماضی، جب وہ ثلاثی صحیح آخر جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ مکسور العین ہو مضارع میں، یا معتل الفا ہو، وہ معتل الفا ہو ماضی میں، نحو مجلس مفعل، مورد مفعل، دیکھو نا وزن اس کے اوپر ہے یا نہیں، مفعل کے وزن پہ ہیں۔ آگے آگا جان بات ہو رہی ہے فوائد میں۔ فوائد میں پہلا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس اسم زمان اور اسم مکان کے وزن آئے ہیں جو تو میرے بچے نا مفعل کے وزن پر رہے ہیں، مفعل کے وزن پر رہے ہیں، مطلع، مغرب، مشرق، مسجد، منسک، مجزر، منبت تا آخر یہ آ رہے ہیں، مفعل کے وزن پر آ رہے ہیں، جب کہ ان کو آنا مفعل کے وزن پر چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم نے قاعدہ بتایا ہے اس کا جو ہے نا مضارع وہ مضموم العین ہے، ان کا نا جو مضارع ہے وہ کیا ہے جان، مضموم العین ہے، جہاں سے یہ آئے ہیں تو مضموم العین ہو تو پھر وزن مفعل تو نہیں ہوتا نا، مفعل تو ہے مکسور العین کا، مضارع مکسور العین ہو تو، جبکہ ان سب کا مضارع مضموم العین ہے، تو پھر یہ جی مفعل کے وزن پر کیوں آ گئے؟ آنا تو ان کو مفعل کے وزن پر چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں شاذ ہے، شاذ، آگا جان شاذ۔ فوائد شذ، مطلع، مغرب، مشرق، مسجد، منسک، مطلب باقی واضح ہے، منسک قربانی کی جگہ، مجزر ذبح کرنے کی جگہ، منبت کیل ٹھوکنے کی جگہ، مسکت مفرق دوستوں کی جدا ہونے کی جگہ، و مسکن جہاں ٹھہرتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، مسکت رہا ہے یعنی ساکت ہونے کی جگہ، جہاں کچھ گر جائے ساکت ہونے کی جگہ، گرنے کی جگہ۔ مع انہا مبنیۃ من الافعال مضمومۃ العین فی المضارع، باوجود اس کے کہ یہ مطلع، مغرب، مشرق، مسجد تا آخر یہ سارے، مع انہا باوجود اس کے کہ یہ جو اسماء زمان اور مکان بتائے ہیں، مطلع، مغرب، مشرق، مسجد، ان کی طرف انہا جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مبنیۃ من افعال مضمومۃ العین فی المضارع، باوجود اس کے کہ یہ سارے بنے ہیں افعال جو مضموم العین ہے مضارع میں، مضموم العین ہونے کے باوجود بھی یہ جی مفعل کے وزن پر آ رہی ہیں، شذا، شاذ ہے۔ دوسرا فائدہ میرے بچے میرے عزیز بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مکان اس میں جامد سے مفعلہ کے وزن پر بنایا جاتا ہے، اس میں مکان اس میں جامد سے مفعلہ کے وزن پر بھی بنایا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ اس مکان میں ایک چیز کی کثرت پائی جاتی ہے۔ مفعلہ کے وزن پر جو آیا ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ دلالت کرے کہ ایک مکان میں ایک چیز کی کثرت ہے۔ توجہ، اس میں مکان اس میں جامد سے مفعلہ کے وزن پر بنایا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ اس مکان میں ایک چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثالیں، معصدہ، معصدہ کہتے ہیں ایسی زمین جس میں شیروں سے جو پرو بہت زیادہ شیر جس زمین میں ہونا اس کو معصدہ کہتے ہیں۔ مسبعہ درندوں کی جگہ ہوتی ہے، درندوں کی۔ مقلبہ ایسی زمین ہے، دیکھو مفعلہ کا وزن ہے، جہاں کتے زیادہ ہونا وہاں مقلبہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد مزید آگے آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ کر لیں۔ یبنا اسم المکان من الاسم الجامد علی وزن مفعلہ، اسم مکان اسم جامد سے بنایا جاتا ہے مفعلہ کے وزن پر۔ کیوں؟ للدلالت علی کثرت الشیء بالمکان، تاکہ ایک مکان میں شے کی کثرت پر دلالت کرے، ایک مکان میں ایک چیز کی
کثرت پائی جاتی ہے، نہ وہ مأصدہ ایسی زمین جو شیروں سے پر ہے، مأصدہ ہوتی ہے، مسبعہ درندوں کی جگہ، مکلبہ ایسی زمین جس میں کتے زیادہ ہیں، فیقال ہذہ مأصدہ پس کہا جاتا ہے یہ مأصدہ ہے، مأصدہ یعنی لمکان کثر فیہ الاسد، یعنی ایک مکان جس مکان میں شیر زیادہ ہوں اس کو کہا جاتا ہے مأصدہ، ہذہ مأصدہ یعنی لمکان کثر فیہ الاسد، مکان ہے جس مکان میں شیر زیادہ ہیں، وہو یقاس من کل اسم ثلاثی، یہ وزن مذکور جو مفعلہ والا وزن ہے، مفعلہ والا وزن یقاس من کل اسم ثلاثی، ہر اسم ثلاثی سے یہ وزن قیاسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنْ كَانَ الثُّلَاثِي مَزِيدًا اگر وہ اسم جامد ثلاثی مزید ہو، اسم جامد ثلاثی مزید ہو، نہ وہ تفاح سیب، قصہ کھیرا ہوتا ہے، بطیخ خربوزہ، ان میں تو ضف و زیادہ تو ہو، زیادتی کو کیا کر دیا جاتا ہے اگر جان، حذف کر دیا جاتا ہے جب اس میں مکان اس میں جامد سے بنا رہے ہوں نا، اور اگر وہ بتا رہے ہیں کانا ثلاثی مزیداً، اگر وہ اس میں جامد ثلاثی مزید ہے جیسے تفاح، قصہ، بطیخ، تو ضف و زیادہ تو ہو تو اس کی زیادتی کو حذف کیا جاتا ہے، فیقال پس کہا جاتا ہے مطفح، مطفحتن، مقصحتن، مبتخاتن، مبتخاتن۔ اما اذا ارید بناء اسم المکان من غیر الثلاثی للدلالت علی کثرت شیء فیہ، اچھا اما اذا ارید بناء اسم المکان، جب اس میں مکان کے بنانے کا ارادہ کیا جائے، کس سے میرے بچوں، من غیر الثلاثی، غیر ثلاثی سے جب اس میں مکان کے بنانے کا ارادہ کیا جائے تاکہ اس مکان میں ایک چیز کی کثرت پر دلالت کرے، کما فی عصفور چڑیا کو کہتے ہیں، وزفدہ مینڈک، کیلا مکانو کثیر العصفور وزفدہ کہا جاتا ہے مکان جس میں چڑیاں اور مینڈک زیادہ ہوں، وَتَأْتِي مَفْعَلَةً أَيْضًا لِدَلَالَةِ عَلَى مَا هُوَ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ شَيْءٍ، اور اسی طرح مفعلہ کا وزن آیا ہے تاکہ دلالت کرے ایک چیز میں کثرت کے سبب پر دلالت کرے، ما هو سبب لکثرة شیء، وتأتی مفعل ایضاً، اور اسی طرح مفعلہ کا وزن آتا ہے تاکہ دلالت کرے علی ما هو سبب، کہ جو سبب ہے لکثرت شیء، ایک چیز کی کثرت کا جو سبب ہے اس پر دلالت کرے، نحو الکسل مجلبۃ للفقر، کسل جو سستی ہے وہ فقر کا موجب بنتی ہے، کثرت فقر کو لاتی ہے سستی، الکسل مجلبۃ للفقر، سستی موجب کثرت فقر ہے، اے سبب لکثرت ہی، یعنی یہ سستی سبب ہے کثرت فقر کے لیے۔ تیسرا فائدہ عزیز و توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں قد تلحق تاء التانیث اسم المکان، کبھی کبھی تائے تانیث کو ملحق کیا جاتا ہے اسم مکان کے ساتھ، قد تلحق تاء التانیث اسم المکان، کبھی کبھی تائے تانیث کو اسم مکان کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، مثل مقبرہ و اسم الزمان، اور اسم زمان کے ساتھ بھی، مثلو میں سرا جوا کھیلنے کا وقت، میں سرا، غیر ان ذالک مقصور علی السماع، منتہا ان ذالک، غیر ان ذالک، یہ جو موارد ہیں، ذالک کا اشارہ، یہ جو موارد ہیں مقصور علی السماع، سماع پر منحصر ہیں، مقصور علی السماع، سماع پر منحصر ہیں، فلا یقاس علیہ، ان پر قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ سوال بعدی آغا جان، کیف یبنا اسم المکان والزمان مما فوق الثلاثی،
اسما اوپر تثنیہ ہے، مضاف و نون گیری، یہ خیال کرو. کیف یبنا اسما المکان والزمان مما فوق ثلاثی، اس میں مکان اور زمان کو کیسے بنایا جاتا ہے فوق ثلاثی سے، ثلاثی سے اوپر جو ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس میں مکان اور زمان جو فوق ثلاثی ہے وہ ثلاثی، فوق ثلاثی کا جو اس میں مفعول ہے نا اس کی صیغے پر آتا ہے. اس میں مفعول جو ثلاثی مزید کا ہے، اس میں مفعول جو فوق ثلاثی یعنی ثلاثی مزید وغیرہ کا ہوتا ہے، کیسے بناتے ہو؟ اس میں مفعول کے صیغے پر آتا ہے اس میں مکان اور زمان بھی. توجہ، یبنا اسم المکان والزمان مما فوق ثلاثی علی صیغۃ اسم المفعول منہ، اس میں مکان اور زمان فوق ثلاثی سے بنائے جاتے ہیں اس میں مفعول کے صیغے پر منہ جو اسی فوق ثلاثی کا اس میں مفعول ہے. نہ وہ منصرف، مجتمع، مستقر، اس میں مفعول کا جو وزن ہے جیسے بنتا ہے اس میں مفعول فوق ثلاثی سے، اسی طرح زبان مکان بھی آ گئے. سوال بعدی یہ کیا کہتا ہے جی؟ ما ہوا اسم الاعلیٰ و کم قسمن ہوا، اس میں اعلیٰ کیا ہے؟ و کم قسمن ہوا، اور اس میں اعلیٰ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس میں اعلیٰ وہ صیغہ ہے جو نا کام کے اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے. کام کرنے کا جو اعلیٰ ہوتا ہے، کام کرنے کا جو ہتھیار ہے اس کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں. اور اس میں اعلیٰ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مشتق اور غیر مشتق. اسم الآلۃ وصیغۃ تدل علی اداۃ العمل وہو قسمان مشتق و غیر مشتق. اس میں اعلیٰ وہ صیغہ ہے، اس میں اعلیٰ وہ صیغہ ہے جو کام کے اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے، وہو قسمان، اور اس کی آگا جان دو قسمیں ہیں، مشتق و غیر مشتق. ایک مشتق ہے اور دوسرا جو ہے میرا آگا جان غیر مشتق ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال آخری ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے تمام کروں آپ کی زحمات کو. وہ کیا ہے آگا جان؟ من این یبنا اسم الآلۃ، اس میں اعلیٰ کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس میں اعلیٰ کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں اعلیٰ کو مشتق سے بھی بناتے ہیں اور غیر مشتق سے بھی بناتے ہیں. اس میں اعلیٰ جو مشتق سے ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ فعل ثلاثی مجرد ہو، متعدی ہو تو اس کے تین وزن ہیں. اس میں اعلیٰ جو فعل ثلاثی مجرد متعدی سے بنتا ہے نا اس کے تین وزن ہیں. اس میں اعلیٰ ثلاثی مجرد متعدی سے بننے والے کے تین وزن ہیں، مفعل، مفعلہ، مفعال. ٹھیک ہے، اور جو غیر مشتق ہے، اس میں اعلیٰ جو غیر مشتق سے ہے اس کے اوزان مختلف ہیں، ان کا کوئی ضابطہ وغیرہ کا جان نہیں ہے. یبنا اسم الآلۃ المشتق من الثلاثی المتعدی ولہ ثلاثۃ اوزان، اس میں اعلیٰ بنایا جاتا ہے مشتق سے من الثلاثی المتعدی یعنی فعل ثلاثی مجرد متعدی سے، ولہ ثلاثۃ اوزان، ولہ، اور اس میں اعلیٰ کے اس میں اعلیٰ کے تین اوزان ہیں، مفعل، مفعل مثلو مبرد، مفعل مبرد، ریتی، ریتی ایک ہوتی ہے. مبذا، مفعل، مبذا وہ آلہ ہے جس سے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا، مبذا ایک آلہ ہے جس سے ڈاکٹر آپریشن وغیرہ کرتے ہیں. مفعلہ مثلو مکنسہ، مفعلہ مکنسہ جھاڑو ہوتا ہے، جھاڑو، جھاڑو گھر وغیرہ کی صفائی، گھر کی صفائی کرنے کے لیے جھاڑو نہیں ہوتا تو ایک آلہ ہی تو ہے. مرملہ، مرملہ کیا ہے آگا جان؟ اس کو فارسی میں کہتے ہیں بند کوچہ کی آہنی. لوہے کا ایک کوئی بند ہے، لوہے کا بند ہے جس سے کوئی کمر وغیرہ کو باندھنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. بند کوچہ کے چھوٹا سا بند ہے، ٹھیک ہے، لوہے کا ہے، مرملہ. مفعال مثل مفتاح، مفعال چابی ہو گئی. مکراز قینچی ہو گئی میرے بچے. غیر ان کل هذه لا یقاس علیہ، منتہا
یہ اوزان فوق کل ہذہ، یعنی یہ اوزان فوق جو ہے نا، لا یقاس علیہا، ان اوزان کے اوپر قیاس نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوزان فوق قیاسی نہیں ہیں بلکہ سمائی ہیں۔ غیر المشتق آگا جان، یبنا اسم اللہ غیر المشتق علی اوزان مختلفۃ لا ضابط لہا، اسم اللہ جو غیر مشتق سے ہے علی اوزان مختلفہ، مختلف اوزان پر ہے، لا ضابط لہا، ان کا کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے، مثل جرس، گھنٹی، سکین، چاقو، چھری وغیرہ کو کہتے ہیں۔ فوائد: الغالب فی اسم الآلۃ من معتل اللام واللفیف ان یکون علی مفعلہ، غالباً جو اسم آلہ معتل اللام یعنی ناقص سے اور لفیف سے آتا ہے، غالباً اسم آلہ جو معتل اللام ناقص اور لفیف سے ہے، ان یکون علی مفعلہ، مفعلہ کے وزن پر ہے، متواہ، مفعلہ، مشواہ، مفعلہ، مصفات، مفعلہ کے وزن پر نہیں بنا رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ کا جان کیا ہے؟ قد ورد فی اللغت بعض الفاظ خلفت القیاس، لغت میں بعض الفاظ وارد ہوئے ہیں، لغت میں بعض الفاظ آئے ہیں جو قیاس کے مخالف ہیں، قانون قاعدہ قیاس کے مخالف ہیں۔ وہیا منخل، منخل کس کو کہتے ہیں؟ منخل نا، جس کی مدد سے کھجوریں اتارتے ہیں، کوئی ایک چیز ہے جس کی مدد اوپر کھجوروں کو اتارتے ہیں، منخل کہلاتا ہے۔ مسعد نسوار کی ڈبیا ہے۔ مدک گھنٹی ہو گئی، فارسی میں درکوب کہتے ہیں گھنٹی، مدک۔ مدہن تیل کی شیشی ہے۔ مکحلہ سرما دان، سرما سلائی نہیں ڈالتے سرمے میں، مکحلہ کہلاتا ہے، وہ سرمے کے اندر ایک سلائی ڈال کے اس میں سرما جو لگاتے ہیں، مکحلہ سرما سلائی۔ محرزہ کثافتوں کو صاف کرنے کا آلہ ہے، اس کو کہتے ہیں محرزہ۔ والحقیق انہا اسماء وضعت لہذه المسمیات دون اعتبار وقوع الفعل فیہا و بہا فتکون کالاسماء الجامدۃ۔ والحقیق، اور حقیقت یہ ہے کہ انہا یہ الفاظ فوق، اوپر والے الفاظ، اسماء اسماء ہیں، وضعت لہذه المسمیات جو وضع کیے گئے ہیں ان معنی کے لیے، هذه المسمیات یعنی ان معنی کے لیے، دون اعتبار وقوع الفعل فیہا، بغیر اعتبار کے کہ وقوع الفعل فیہا من معذرت دون اعتبار وقوع الفعل فیہا، بغیر اس کے کہ فعل کا فیہا ان الفاظ میں واقع ہونے کا اعتبار کریں، او بہا یہ ان الفاظ کے ذریعے سے فعل واقع ہوا ہے اس کا اعتبار کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ فتکونو کل اسماء الجامدۃ، یہ الفاظ فوق ذکر، فتکون الفاظ فوق ذکر جو اوپر آئے ہیں، کل اسماء الجامدۃ اسماء جامدہ کی طرح ہیں۔ ایک مرتبہ آخری 70 کا پھر ترجمہ تمام۔ والحقیق انہا اسماء وضعت لہذه المسمیات دون اعتبار وقوع الفعل فیہا و بہا، حقیق اور حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ فوق اسماء ہیں جو ان معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور ان میں فعل کے واقع ہونے کا اعتبار نہیں ہے، فیہا ان میں، او بہا یہ ان کے ذریعے سے، فتکون کالاسماء الجامدہ الفاظ فوق ذکر اسماء جامدہ کی طرح ہیں۔ موفق مؤید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔